ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر تھرو آؤٹ دا جرنی جو ہے وہ اسرائیلی فورسز نے ہم پر سرویلنس کی ہے، ڈرون اٹیکس کیے گئے، ساؤنڈ بامبس کا استعمال کیا گیا، ان کو کافی سویئر میڈیکل کنڈیشن کا سامنا ان 12 بحری جہازوں میں کوئی انڈین بحری جہاز بھی موجود تھا، انہوں نے بھی ڈیٹینشن کی ہے، سمون تھروٹلا کے ممبرس کی ہے، کیا معاملہ ہے؟ السلام علیکم جی، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے جی شیخ عزیر نظامی صاحب۔ شیخ عزیر نظامی کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ پاکستان سے جو 6 رکنی ڈیلیگیشن کیا گلوبل سمون تھروٹلا ہے، اور پاکستان کی 23 کروڑ عوام کی نمائندگی بھی کی، اور یہ ان 2 مرد مجاہدوں میں شامل ہے، ایک سینیٹر مشتاق صاحب جو اس وقت صہیونی قید میں، اسرائیل کی قید میں ریکارڈنگ کے ٹائم پہ، ایک ہی ہمارے مرد مجاہد ہیں جو غزہ تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہوئے، اور انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنا بچاؤ کر کے IDF سے اپنا بچاؤ کر کے سائپرس کی طرف رخ کیا، اور الحمدللہ یہ بخیر و عافیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی عزیر بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کا شکر۔ الحمدللہ۔ عزیر بھائی، سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں سفر کا، بتائیں سفر میں کیا معاملات رہے، اور اسپیسیفکلی جب آپ کی میں کچھ ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا، جب آپ غزہ پہنچے ہیں، غزہ کے قریب پہنچے ہیں، اس وقت کیا ایکٹیویٹی نظر آئی IDF کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت کے اندر، اور نہ صرف امت کے اندر بلکہ عالم انسانی کے اندر غزہ کے لیے عوام کو جھنجھوڑا ہے، اور مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، کسی بھی کلر سے، یعنی کسی ریس سے، مذہب سے، کسی سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کسی طبقے سے، فکر سے بھی تعلق رکھتے ہوں، تو ایک بیداری پیدا ہوئی ہے، اور اس قافلہ سمود کے اندر 44 ممالک سے زائد کے جو ہے وہ اراکین موجود تھے، ان کے قافلے شامل تھے۔ رہی بات یہ کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ جس وقت ہم انٹرنیشنل واٹرز میں غزہ کے بالکل قریب ترین پہنچ چکے تھے، 90 ناٹیکل مائلز تک ہم الحمدللہ پہنچ چکے تھے، تو اس وقت جو ہم نے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا، ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر تھرو آؤٹ دا جرنی جو ہے وہ اسرائیلی فورسز نے ہم پر سرویلنس کی ہے، ڈرون اٹیکس کیے گئے، ساؤنڈ بامبس کا استعمال کیا گیا، اس کے علاوہ گیسز کا استعمال کیا گیا، جس میں ایک ہمارے جو قافلے کے ایک ساتھی تھے ایک کشتی کے، ان کو کافی سویئر میڈیکل کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ جس وقت ہم بالکل غزہ کے قریب پہنچ چکے تھے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس نان وائلنٹ ہیومینیٹیرین مشن کے ذریعے ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو سکیں، تو اس وقت اسرائیلی فورسز نے اپنے جو 12 ویسل تھے، 12 بحری جہاز جو تھے ان کو ڈپلوائے کیا، ان کو بھیجا ہماری طرف۔ اچھا، ادھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، ابھی جس طرح مجھے بتا بھی دیتے، آڈینس کو بھی بتائیں کہ ان 12 بحری جہازوں میں کوئی انڈین بحری جہاز بھی موجود تھا، انہوں نے بھی ڈیٹینشن کی ہے، سمون تھروٹلا کے ممبرس کی ہے، کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل ایسا تھا۔ جو 12 بحری جہاز آئے جنہوں نے انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، سب سے پہلے تو انہوں نے بلاک کیا اس انٹرنیشنل واٹر کے اندر ہمارے قافلے کو، تو اس میں ایک بحری جہاز جو ہے وہ انڈین فلیگ بھی تھا، اور اس کے اوپر سنسکرت بھی لکھی ہوئی تھی، ظاہر کیونکہ جو ہیبرو ہے وہ اس کا بالکل ڈفرینٹ انداز ہے، اور سنسکرت جو ہے وہ تو، اور ظاہر ہے جب انڈین فلیگ کے ساتھ اگر کوئی زبان لکھی ہوئی ہے تو وہ آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جہاں بھی امن و امان کی بات کی جائے گی، کہیں ایک موومنٹ شروع ہوگی کہ استحکام ہو سکے، ایک مکمل پائیداری، امن کو جو ہے نا وہ فروغ مل سکے، وہاں پر آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ یہود اور ہنود اپنی ریشہ دوانیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ہمارے اس قافلہ سمود کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے انڈین جو نیول شپ تھا وہ بھی اس کے اندر موجود تھا۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اچھا، سینیٹر صاحب کی بھی تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں۔ جی سینیٹر صاحب اس وقت جو ہے اسرائیل کی قید میں، جس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے۔ سینیٹر صاحب کی اپڈیٹ ہے، انہوں نے، ہم نے سنا بھی تھا کہ انہوں نے اس کو کہتے ہیں ڈاکیومنٹ پہ سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا، جو اپولوجیٹک ڈاکیومنٹ تھا کہ آپ 100 سال تک فلسطین یا غزہ نہیں آئیں گے۔
تو ابھی کیا اپڈیٹ ہے؟ سینیٹر صاحب کی نئی کوششیں جاری ہیں آپ کی لیگل ٹیم کی طرف سے؟ جی الحمدللہ ہم تو اپنی پوری کوششیں کر رہے ہیں. جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی جو ٹیم ہے, جو لیگل ٹیم ہے, وہ آن گراؤنڈ وہاں پر موجود ہے, مختلف نیشنلٹیز کے اوپر مشتمل ہے. بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی پاکستانی تو جا نہیں سکتے, تو یہ وکیل کیسے وہاں پہنچے؟ تو یہ پاکستانی وکیل نہیں ہیں, یہ سمجھنا ضروری ہے. اس میں ڈفرینٹ نیشنلٹیز سے متعلق وکیل ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ اچھے ڈپلومیٹک نارمز ہیں, وہاں کے ایکٹیوسٹ ہیں, وہاں کے وکلاء ہیں جو ایک درد رکھتے ہیں, جذبہ رکھتے ہیں, غیر مسلم عام طور پہ سب سے زیادہ. اور وہ اس وقت ہمارے مرد مجاہد پاکستان کے بہادر سپوت جو غزہ کی آواز اٹھا رہے تھے, ان کی رہائی کے یقینی بنانے کے لیے, ان کی بلکہ رہائی نہ, اس کو یوں کہا جائے کہ ان کی بازیابی کو ممکن بنانے کے لیے, کیونکہ یہ ان کو حراست میں نہیں لیا گیا, ان کو اغوا کیا گیا ہے, انٹرنیشنل واٹر سے اغوا کیا گیا ہے سینیٹر صاحب کو. تو ان کی بازیابی ممکن بنانے کے لیے الحمدللہ کوششیں ہو رہی ہیں. بہت جلد انشاءاللہ وہ ہمارے درمیان ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں ایک طرف تو میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ دیکھیں سینیٹر صاحب نے نا, آپ لوگوں نے بھی, لیکن سینیٹر صاحب کیونکہ وہ ہمیں پہلے بھی سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتے ہیں, دی چوک پہ بھی نظر آئے, سینیٹر صاحب نے کوئی پروٹیسٹ کرنے کی کوئی حد ہو سکتی ہے نا اگر کوئی تو وہ حد انہوں نے پوری کر دی. جی اس سے اوپر کوئی نان وائلنٹ ایکٹیویٹی فلسطین یا غزہ کے لیے ممکن نہیں ہے میرے حساب سے. ایک طرف سینیٹر صاحب سینیٹ میں رہے ہیں, جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر ہیں, دوسری جگہ پر آج کل پاکستان میں ویو چلی ہوئی ہے, ہمارے سینیٹ میں بھی چلی ہوئی ہے کہ بھائی اسرائیل کو کسی طرح سے ایکسیپٹ کر لیا جائے. اب کس آڑ میں ایکسیپٹ کیا جائے؟ جی 2 اسٹیٹ سولوشن. شہباز شریف صاحب نے بات کی, اس بارے میں بھی آپ کی رائے لینا بڑا ضروری ہے اسلامک پرسپیکٹو سے بھی, اور پھر ہم اینڈ آف ٹائمس کی احادیث کی طرف بھی موو کرتے ہیں. ڈپلومیٹک ریلیشن شپس, ایکسیپٹنگ دی اسٹیٹ آف پیلسٹائن یا پھر اسرائیلی ریاست کا قیام, جو پولیٹیکل اسپیکٹ ہے نا وہ تو ہمیں پتہ ہے, لیکن کیونکہ آپ ینگ اسکالر بھی ہیں, آپ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس ریجن کی ایک تو اسرائیلی ریاست کو نعوذ باللہ تسلیم کرنے کے حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار کریں. دوسری بات, جو اینڈ آف ٹائمس کی احادیث ہیں جو ہمیں فلسطین یا پھر شام کے پورے علاقے کے بارے میں ملتی ہیں, لیکن اسپیسیفکلی اس وقت ہم فلسطین کی بات کریں تو اس کے بارے میں جو احادیث ہیں اس کے بارے میں بھی آڈینس کو آگاہ کریں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس وقت سفر میں تھے, جس وقت ہم غزہ کی طرف اپنا رخت سفر تھا ہمارا, ہم سفر میں تھے, تو اس وقت ہمیں پتہ لگا تھا کہ عالمی دنیا کے اندر ایک موومنٹ چل رہی ہے, عوام کھڑے ہوئے ہیں, لوگ چوک چوراہوں میں آ گئے ہیں, اسٹرائکس ہو رہی ہیں, ہنگر اسٹرائکس ہو رہی ہیں, لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے ہیں. اور یہ کسی مسلم ریاست کی بات نہیں تھی, یہ پاکستان کی بات نہیں تھی, یہ ان غیر مسلم ریاستوں کے اندر تھا جو ماضی کے اندر کروسیڈز کا حصہ رہے ہیں, بالکل, جو جبر اور فسطائیت کی علامت رہے ہیں. تو چھوٹی سی بات, بالکل معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, چھوٹی سی بات ہم اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ وار آن ٹیرر سے سٹارٹ کریں. وار آن ٹیرر میں رپورٹس کے مطابق 4.7 ملین وارنٹ 9/11 کے بعد والے کانفلکٹس کو ہم اس میں شامل کر لیں تو 4.7 ملین لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. لیکن کبھی بھی غیر مسلم ممالک کا یا ویسٹرن کنٹریز کا کبھی بھی مسلمانوں کو اس طرح کی سپورٹ حاصل نہیں تھی. ٹھیک ہے, سویلین پہ بمبنگ ہوئی, عراق کی جنگ ہمیں پتہ ہے 10 لاکھ بندہ مارا گیا, سیریا میں ہائیڈرولک پریس کر کر کے لوگوں کو مارا گیا, کرنٹ لگا کے ٹارچر کر کے سویلینس کو جو ہے نا مارا گیا. لیکن اس جنگ میں, اور اس کا کریڈٹ فلسطینیوں کو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے پوری دنیا کا نیریٹو شفٹ کر دیا. ICJ کا پول کھول کے سامنے آ گیا, انٹرنیشنل لا کا سمجھ آ گیا ہمیں کہ بھئی انٹرنیشنل لا صرف مسلمانوں کے لیے, جو ہم اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں آج تک. ہم شرعی نظام یا شرعی نظام کی جو رولنگز ہیں, جیسے چوری کرنے پہ یا پھر کسی کے ساتھ زیادتی کرنے پہ, اجتماعی زیادتی کرنے پہ, آج تک ہم وہ بھی امپلیمنٹ نہیں کر پائے کہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس سے غلط میسج جاتا ہے, وائلنٹ میسج جاتا ہے. ہمارے سامنے فلسطین کے بعد یہ بات بالکل کھل کے آ گئی صاحب کہ یہ انٹرنیشنل لا صرف ہمارے لیے, باقی اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب جتنی مرضی ٹون کو سخت کر لیں UN میں, جتنی مرضی اب UN میں آواز اٹھا لیں فلسطین کے لیے, اس کی کوئی اہمیت نہیں. عزیر بھائی واپس چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. اچھا چھوٹا سا سوال ہے اس میں, پھر ہم اینڈ آف ٹائمس کی حدیث کے بارے میں جائیں گے. آپ میرڈ ہیں؟ جی. فیملی کا کیا اس میں سٹانس تھا؟ فیملی نے سپورٹ کیا؟ اور آپ میرے خیال میں ایک ہی ہیں, مطلب اکلوتے بیٹے بھی ہیں, تو جو لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے کہتے ہیں جی اکلوتے ہیں, کوئی کام کہتے ہیں نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی پیچھے گھر میں خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے. فیملی کا کیا سٹانس تھا, سپورٹ کیا؟ چھوٹی بیٹی کا بھی بتائیں مجھے. میرے والد صاحب چونکہ ایک سروس مین ہیں اور بھارت کے خلاف, ہندوستان کے خلاف انہوں نے الحمدللہ جو ہے وہ شرکت کی ہے جنگ کے اندر. 1971 وار کا وہ حصہ تھے,
انہوں نے جو ہے وہ ہندوستان کے جو بیانیہ تھا اس کو جو ہے وہ لنکا میں ڈھانے کی بھرپور کوشش کی الحمدللہ. تو میں ایک مجاہد کا بیٹا ہوں. پہلی بات یہ ہے جو تو والد صاحب نے والدہ نے الحمدللہ دعاؤں کے ساتھ جو الوداع کیا. میری بیگم جو ہیں جب ان کو یہ معلوم ہوا تھا جس وقت ہم پلان کر رہے تھے کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا حصہ بنا جائے اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہمارے رابطے استوار ہونا شروع ہوئے، تو جو میری مسز تھیں انہوں نے کہا کہ آپ ضرور جائیں. واہ ماشاء اللہ. یہ اگر ہم بہت نہیں کریں بڑھیا. گے تو کون کرے گا؟ یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہی ول ڈو اٹ، شی ول ڈو اٹ، دے ول ڈو اٹ، کوئی کر لے گا. یا پھر ہم کہتے ہیں کہ تم ہی بچو، تم نہیں کرنا ہے، ساری دنیا کی طرح ہے. بالکل ایسا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ الحمدللہ اہلیہ جو ہیں انہوں نے بھرپور ساتھ دیا. اور انٹرسٹنگلی جو آپ نے میری بیٹی کا ذکر کیا ہے وہ ابھی صرف 3 سال کی ہے، ابھی ہوئی ہے. اور جو ہے وہ چونکہ ہم غزہ کا پہلے سے کام کر رہے ہیں اکتوبر 7 اور اس سے پہلے سے بھی فلسطین کے قضیے کو ہم کیونکہ ہمارا تعلق جو روحانی تعلق ہے، ایک جذباتی تعلق ہے، ایک امت مسلمہ کا انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پہ جو تعلق ہے، دنیا بھر میں بھی جہاں بھی ظلم ہو لیکن بالخصوص حرمین شریفین اور بیت المقدس شریف کے لیے جو ہمارا ایک لگاؤ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے ساری دنیا سے، تو ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو میری جو یہ صاحبزادی ہیں اس نے مجھے دیکھا کہ میں بیگ تیار کر رہا ہوں اور جو ہے وہ ایک پانی کی بوتل ساتھ رکھ لی ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ بابا آپ جائیں غزہ کے میرے بہن بھائیوں کو پانی پلائیں. ابھی 3 سال کی ہے صرف محض. اور پھر اس نے مجھے دوران سفر بھی جب میرا فیملی سے ایک آدھ دفعہ رابطہ ہوا تو بیٹی نے میرے کہا کہ بابا جب آپ واپس آئیں گے تو میرے لیے ایک بیگ لے کر آئیں اور ایک پانی کی بوتل لے کر آئیں. تو میں نے کہا بیٹا آپ اس کا کیا کریں گی؟ تو اس نے کہا بابا میں بھی غزہ جاؤں گی اور میں اس پانی کے بوتل کے اندر پانی بھروں گی اور میں اپنے غزہ کے بہن بھائیوں کو پانی پلاؤں گی میں. تو یہ ایک الحمدللہ جو ہے وہ مجھے سپورٹ رہی. اور جو آپ کا دوسرا کویسچن تھا پیلسٹینین اسٹیٹ کے حوالے سے اور 2 ریاستی طرف، تو جس وقت ہم سفر میں تھے تو اس وقت ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور بہت ساری ریاستیں جو ہیں وہ اس کو تسلیم کر رہی ہیں فلسطین کو، فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جا رہا ہے. تو اس وقت بھی ہم نے یہ میسج دیا تھا، آج بھی اسی طرح ہے اور آئندہ بھی ہمارا یہی موقف رہے گا کہ ہم صرف اور صرف ایک ریاستی حل کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ اس صورت میں کہ اس میں صرف فلسطین کا نام ہوگا، اس میں اسرائیل کی یہ مقبوضہ ریاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے بھی یہ بات کہی ہے اور شرعی طور پہ بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے کہ ہم صہیونیت کو، ہم اس ظلم اور فسطائیت کے نظام کو قبول کر لیں کسی صورت بھی. بالکل. پاکستان میں جو بھی ویو چلی ہوئی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کو لے کے بس کسی طرح ہم اسرائیل کو قبول کر لیں. اسرائیل ہمیں قبول کرتا ہے نہیں میٹر نہیں کرتا، اسرائیل فلسطین کو قبول نہیں کرنا چاہتا، نہ فلسطینی چاہتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ صرف ہمارا سٹانس ہے کہ کسی طرح سے اسرائیل کے ساتھ جو ہے ٹائز کو نارملائز کیا جائے. لیکن شیخ وہی بات دوبارہ سے اینڈ آف ٹائمز کی حدیث آپ سے میں نے بس یہی نکلوانا ہے، ٹھیک ہے؟ اینڈ آف ٹائمز کی حدیث سے مجھ جیسے بندوں کو آپ آگاہ کریں کہ اس ریجن کی کیا امپورٹنس ہے. دیکھیں جو احادیث مبارکہ ہیں اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک چیز میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ ہم جو اس قافلہ سمود، قافلہ استقامت، اس نان وائلنٹ مشن کی طرف نکلے تھے، کیونکہ ہم تو ہر رستے کو اپنائیں گے، جو در کھلا ملے گا ہم اس کو کھٹکائیں گے، اس کو دستک دیں گے. تو اس قافلہ استقامت کا حصہ بننے کے لیے بھی یہی علامات قیامت کے اوپر جو مبنی احادیث مبارکہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں ہیں، تو ہم نے تو اس نیت کے ساتھ اس میں شرکت کی تھی کہ اگر شہادت ملی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہمیں افضل ترین شہداء کا درجہ دے وے، بشارت کا حقدار ٹھہرائے جانے کے لیے ہماری یہ سعی تھی. ایک حدیث مبارکہ ہے جو بہت میرے دل کو لگتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آخر الزماں کے اندر سب سے بہترین جہاد وہ رباط کا ہوگا، یعنی سرحدوں کی حفاظت کا ہوگا، اور سب سے بہترین رباط عسقلان کا ہے. اب عسقلان آج کل کے دور میں تو ایشکلون کو کہتے ہیں جو اسرائیل کے قبضے میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ پورا علاقہ جو ہے، یہ غزہ فلسطین، یہ علاقہ پورا عسقلان کہلاتا تھا. اور دوسری حدیث مبارکہ اس کے اندر وہ اس سے بھی زیادہ متاثر کن ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن 70,000 شہداء کو عسقلان سے اٹھائے گا، ان کو زندہ کرے گا، اور ان کے سر ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، یعنی اس قدر بے دردی سے شہید کیے گئے ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نہر بیضا کے معطر اور معتبر پانی سے غسل دلوائیں گے۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوگی، بلکہ حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا۔ اچھا، حدیث یہاں پر بھی پوری نہیں ہوتی، اس سے بھی بڑا جو وہ آئسنگ آن دا ٹاپ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو اختیار دیں گے کہ اپنی مرضی کی جنت کا انتخاب کر لو۔ ہم دیکھیں دنیا کے اندر بنگلہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں فیملی کے لیے کہ جی ہم ایک پرتعیش مقام کے اوپر، ایک پرفضا مقام کے اوپر جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ رہیں اور زندگی گزاریں۔ یہ تو ابدی زندگی ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اختیار دے رہے ہیں کہ اپنی جو جنت ہے وہ اپنی مرضی سے اس کا انتخاب کر لو، چوز کر لو۔ اور میں نے تو جاتے وقت جب یہ ہمیں معلوم ہوا کہ اس طرح کی ایک راستہ نکل رہا ہے تو میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک نیت کی، ایک عہد لیا یا عہد کیا کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر اس راستے میں مجھے شہادت ملے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہم آمین، تو اگر یہ شہادت ملے تو اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں قیامت کے دن میری شہادت کو قبول فرما، اور قیامت کے دن اے اللہ میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی مانگوں گا جنت کے اندر۔ اس سے زیادہ خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسری چیز علامات قیامت کے حوالے سے ہی بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ماضی میں اسکالرز یا اس طرح سے ایک رائے قائم ہو چکی ہوئی ہے، ایک کمپرومائزنگ سائیکالوجی کا شکار ہو چکی ہے امت محمدیہ کہ گریٹر اسرائیل تو بن کر رہے گا، بیت المقدس جو ہے وہ۔ میرا اگلا سوال یہی تھا جی شیخ، اس وقت ایک رائے بہت قائم ہوئی بھی ہے اسپیسیفکلی یوتھ میں اور ہمارے لبرل طبقے میں بھی کہ گریٹر اسرائیل تو بن کے رہے، اور ہم اس کو اس طرح مانتے جیسے نبی اسلام نے ہمیں بتایا یا احادیث میں ملتا ہے یا قرآن میں ملتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا واقعی احادیث سے ملتا ہے کہ گریٹر اسرائیل قائم ہو کے رہے گا، یا پھر یہ صرف ہماری طرف سے مت ہے، یا پھر ایک جس کو آپ نے کہا جی وہ ایک انفیریئر سائیکالوجی؟ جی، اصل میں بنیادی طور پہ ماضی میں کچھ اسکالر سے ایک جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور ایک اس کی بنیاد پر امت کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی سائیکالوجی ڈیولپ ہو گئی ہے، ایک سوچ کو اپنا لیا گیا ہے کہ شاید گریٹر اسرائیل ہر حال میں بن کر رہے۔ ممکن ہے کہ بیت المقدس شریف جو ہے، مسجد اقصیٰ جو ہے، اس کو منہدم کر دیا جائے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ گریٹر اسرائیل بن سکے۔ اچھا، وہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ احادیث مبارکہ کے اندر تو واضح بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بتا رہے ہیں، ہم تک ہمیں پہنچا رہے ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جو لشکر ہوگا وہ تو شام کے اندر ہوگا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی ہو اور شام کے اندر مسلمانوں کی افواج بھی ہوں اور وہ ایک کیمپ بھی بنا ہوا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کسی صورت بھی، ظاہر مطلب یہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ بلکہ احادیث مبارکہ، صحیح الاحادیث، جو صحیح احادیث مبارکہ ہیں ان کے اندر تو دجال کا جو مرکز نظر آتا ہے، یا مرکز تو نہ کہیں بلکہ دجال کا جو خروج نظر آتا ہے، جو وہ غصے سے بھپر کر نکلے گا، وہ تو خراسان کے علاقے سے نکلے گا، جی ہمارے ہمسائے میں۔ اور صرف یہی نہیں، اسی علاقے کے ساتھ جو اصفہان کا علاقہ ہے، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اصفہان کے علاقے سے 70,000 نیلی پوشاکوں والے یہودی جو ہیں وہ دجال کی مدد کو نکلیں گے۔ دجال تو، اور یہ تو ہمارے ہمسائے میں ایران کے اندر ہے یہ شہر، اور آج بھی وہاں پر یہودی نیلی پوشاکوں والے، اور وہ بلو بلڈ، وہ جو اپنے اندر کسی دوسرے خون کی جو ہے وہ کسی دوسرے خون کو قبول نہیں کرتے اور کسی دوسرے کو وہ یہودیت میں داخل نہیں ہونے دیتے، وہ وہاں موجود ہیں۔ ان کی معیشت کی ایک بڑی کمزوری جو ہے وہ ایران کے اندر وہ ان نیلی پوشاکوں والے اصفہان کے یہودی ہیں۔ تو یہاں سے اصل میں دجال کو ایک پاور ملنی ہے، یہیں سے بے شک دیگر احادیث مبارکہ کے اندر خراسان سے ہی جھنڈے نکلیں گے، علم نکلیں گے جو مہدی کی نصرت کو جائیں گے۔ لیکن گریٹر اسرائیل کا ہوتے یہ بھی دیکھیے کہ احادیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ خراسان سے جھنڈے نکلیں گے،
خراسان سے لشکر جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ شام کے علاقے میں جائیں گے، مطلب فلسطین کے علاقے، شام کا پرانا علاقہ جس میں یہ 5 ریاستیں آج کے دور کی یہ شامل ہیں، جس میں پورا کا پورا فلسطین، مقبوضہ اسرائیل، اردن اور یہ موجودہ سیریا جو ہے، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہاں اس طرف ہجرت کریں گے، یہاں پر ایک بیس کیمپ موجود ہوگا تو یہاں پر کسی طرف آئیں گے۔ ہمارا یہ ماننا کہ گریٹر اسرائیل ہو جائے گا، تو یہ تو آپس میں کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی گریٹر اسرائیل ہو سکے، بلکہ یہ تو استقامت کی علامت ہے، یہ جگہ مقاومت کی علامت ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں افغانستان کے اندر نیٹو فورسز آئیں، انہوں نے ہلاکتیں کی، شہادتیں ہوئیں، بے گناہ لوگوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ عراق کے اندر یہ معاملہ ہوا، سیریا میں ہوا، ایک زبردست قسم کی بہادری کی ہم نے جرت کی مثالیں دیکھیں، لیکن اہل غزہ نے تو دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ وہ بغیر جوتوں کے وہ پتھروں کے اوپر گزرتے ہوئے اور وہ صہیونی ٹینکوں کو تباہ کر رہے ہیں، 0 میٹر کی رینج پر جا کر اس کے اوپر بم نصب کرتے ہیں اور اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یعنی اس قدر کلوز کامبیٹ ہو رہی ہے۔ یعنی ایسی مثالیں، ایسی جرت کی مثالیں تو ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھتے تھے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان متبرک اور پاکیزہ ہستیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھوٹا سا علاقہ غزہ کا آپ دیکھیں گے تو مطلب اگر رقبے کے حساب سے لگائیں ہم تو 5 غزہ نکل سکتے ہیں صرف لاہور کے علاقے میں سے۔ جی بہت چھوٹا سا علاقہ ہے جس پہ، اور ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں دکھ کا عالم ہے، رسوائی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے ایسا دور دیکھا کہ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود، اتنی لاکھوں کی افواج ہونے کے باوجود، ہم دنیا کا وہ کون سا اسٹریٹجک روٹ نہیں ہے جو ہم کنٹرول نہیں کرتے، کون سے ایسے آئل ریزروز ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن جس طرح میں نے ذکر کیا کہ لاہور کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کر لیں تو اتنا علاقہ صرف غزہ کا بنتا ہے، اس کو ہم آج آزاد کروانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ ریالٹی چیک ہے اس وقت امت کے لیے۔ ایک آخری حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، عوام کے سامنے رکھتا ہوں، کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کی متس کو، ایک جھوٹے پروپیگنڈے کو، ایک انفیریئر سائیکالوجی کو اپنائے بیٹھے ہیں، ان کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق کے لیے لڑتی رہے گی اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے گی۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کہاں پر ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد۔